دنیا مودی کے عالمی اصولوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کا نوٹس لے۔ پاکستان ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ بیان کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ جوہری اسلحہ رکھنے والی ریاست کے رہنما کی حیثیت سے بھارتی وزیر اعظم سے سنجیدگی کی توقع کی جانی چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لیکن انہوں نے اس کی بجائے گجرات میں ریلی سے اپنے خطاب میں پھر ڈرامے بازی کی۔ بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے اس موقع پر تشدد پر ابھارنے کا نفرت انگیز بیان نہ صرف اپنے مواد بلکہ اس وجہ سے بھی تشویشناک ہے کہ یہ خطے میں پہلے سے موجود عدم استحکام کی صورتحال میں ایک اور خطرناک مثال ہے۔ بھارتی قیادت کی طرف سے سنجیدگی اور معقولیت سے تسلسل کے ساتھ گریز افسوسناک ہے۔ عالمی برادری بھارت کی طرف سے اشتعال انگیز بیان بازی میں اضافے علاقائی استحکام اور دیرپا امن کے امکانات کو نقصان پہنچانے کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ بیان میں بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتخابی مہم کے دوران ماری گئی بڑھک قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست کے رہنما سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بھارتی وزیر اعظم کے بیان میں نفرت پر مبنی تشدد کی دعوت انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ خطے میں صورتحال پہلے سے ہی خطرناک ہے۔ ٹرانسفر ججز کے لیے بنیادی اصول کیا ہیں اور کیسے طے کیا گیا؟ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی، جس دوران اٹارنی جنرل پاکستان نے دلائل دیے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفرنگ ججز کی نئی تقرری نہیں ہوئی۔ ججز ٹرانسفر پر آئے ہیں تو نئے حلف کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے، سینیورٹی تقرری کے دن سے شروع ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی سینیورٹی کا تعین اس وقت چیف جسٹس عامر فاروق نے کیا۔ جسٹس عامر فاروق سینیورٹی کے تعین میں مکمل آزاد تھے۔ 4 ہائی کورٹ چیف جسٹس اور رجسٹرار کی رپورٹ میں ججز تبادلہ پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 5 ججز کی ریپریزنٹیشن پر جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ ججز ٹرانسفر ہو کر آئے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سینیورٹی طے کرنے کے مجاز نہیں۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت 29 مئی تک ملتوی کر دی۔ کروڑوں صارفین کے پاس ورڈز اور حساس معلومات چوری، پاکستانی صارفین کو فوری پاس ورڈ تبدیل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے پاس ورڈز اور حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف ہے۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک اور ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر ہوئے، جبکہ انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئی ہیں۔ انفوسٹیلر میلویئر سے صارفین کے اکاؤنٹس کی معلومات چوری کی گئی ہیں، جس کے بعد نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ پاکستان صارفین کو فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایڈوائزری کے مطابق ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ اور رینسم ویئر حملوں کا خطرہ ہے۔ سرکاری اداروں اور مالیاتی اکاؤنٹس بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ صارفین اپنے اکاؤنٹس کے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن عمل کو فعال کریں۔ پاکستانی صارفین کو پاس ورڈ مینیجر کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ پاس ورڈ کبھی ای میل یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں۔ صارفین اینٹی وائرس اور سیکیورٹی سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ رکھیں اور غیر معمولی لاگ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ اسلام آباد، پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج سے 31 مئی تک آندھی اور بارش کا امکان۔ آج شام سے 31 مئی کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ چند مقامات پر ژالہ باری یا موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ صوب، زیارت، بارغان میں بھی آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ ادھر بارش کی پیش نظر این ڈی ایم اے نے بھی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا